السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی جناب، تو جانے ادا کی 17 ایپیسوڈ آپ نے سنی، امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج بنا وقت ضائع کیے قسط نمبر 18 شروع کر رہے ہیں ہم۔ چلتے ہیں قسط کی جانب۔ جانے ادا اسکرم لائبہ ناصر، قسط نمبر 18۔ جہازی سائٹ بیڈ پر بے خبر پڑی تھی۔ وہ اس کے مقابل یوں شکستہ سی حالت میں بیٹھا، کرب زدہ نگاہوں سے اس کے نازک وجود کو تک رہا تھا۔ وہ اس کی کالی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ آدھی آستین سے بازو پر داغے گئے نشانات واضح نظر آ رہے تھے۔ گلابی پنڈلیوں پر بھی نشان واضح ہو رہے تھے۔ کون تھا جس نے اس قدر درندگی کی چھاپ چھوڑی تھی اس کے وجود پر؟ اس کے جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں تھا ان نشانات سے۔ گردن، بازو، سینہ، ہر جگہ کسی وحشی انسان جانور کی وحشت کی چھاپ تھی۔ کوئی انسان تو ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ جو کوئی بھی تھا وحشی جانور ہی تھا، جس نے اپنی وحشت کے گھوڑے پر سوار اس معصوم کی ذات کو بھنبوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ شکست خوردہ نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ زندگی کے ان بے جان ساعتوں میں سانس لیتی وہ لڑکی کن اذیتوں سے گزری ہوگی۔ اپنے وجود کو اس قدر داغدار دیکھ کر وہ ہر روز کس قیامت سے گزرتی ہوگی۔ اپنے ہاتھوں سے خود پر گزری قیامت چھپاتی رہی تھی وہ۔ چند ساعت گزرے تھے جب وہ آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگی تھی۔ نوح نے انگارہ ہوتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جو سارا منظر واضح ہوتی بے یقینی سے اپنے وجود کو تک رہی تھی۔ تو کیا وہ اس کے سامنے اپنے اصل میں موجود تھی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ اور کیا تھا اس کا اصل داغدار وجود، جسے وہ آج تک میک اپ کی تہوں میں چھپاتی آئی تھی، جو آج اس پر یوں آیا ہوا تھا، جو وہ خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس نے ہاتھ لگا کر اپنے بازو کے نظر آنے والے نشانات کو دیکھا، جیسے انہیں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر پنڈلیوں کو، پھر گردن۔ وہ خود کو چھوتی ہر بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی حالت پر نون کی آنکھوں میں سوئیاں سی چبھ رہی تھی، حلق میں کانٹے اٹک گئے تھے، گردن کی رگ پھٹنے کے قریب تھی۔ کس نے؟ لبوں سے بے رب سے جملے ادا ہوئے، لیکن مطلب پورا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کیا پوچھ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر وحشت سی اتر آئی۔ جن نین میں وہ ڈوبنے کا خواہشمند تھا، جن میں اپنی محبت کے رنگ دیکھنا نوح ارسلان کی زندگی کی سب سے بڑی حسرت تھی، اس میں اس وقت وحشت تھی، فقط وحشت تھی۔ وہ خوف سے لرزتی اس سے مزید دور ہوئی، نفی میں گردن ہلاتی بیڈ کے کنارے آ ٹکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوتی، نوح نے اس کی کلائی تھام کر روکا۔ کون تھا وہ عذورا؟ اس کی گرفت کے ساتھ لہجہ بھی نرم تھا۔ نہیں، کوئی نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ اس وقت اسے جواب دہ نہیں تھی۔ وہ تو وہی کہہ رہی تھی جو پچھلے 6 سالوں میں وقتاً فوقتاً اسے کہنے کا عادی کیا گیا تھا۔ تابعداری کے نام پر غلامی سکھا کر اسے ذہنی غلام بنا دیا گیا تھا۔ عذورا، آئی نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ کون تھا وہ؟ اسے بازو سے تھامے وہ دباؤ دیتا ہوا بولا، پلیز میں نہیں بتاؤں گی۔ وہ التجائیہ انداز میں کہتی مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ عذورا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کون تھا وہ؟ اب کی بار کمرے میں اس کی دھاڑ گونجی تھی۔ شہباز۔ وہ دونوں ہاتھ کان پر رکھے بری طرح روتے ہوئے بولی۔ نوح نے غصے سے لب بھینجے، آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی۔ وہ آنکھ کی بھٹی میں جلتا ماضی کے انگاروں کی لپیٹ میں آ گیا۔ منظر بدل رہا تھا۔ عذورا کی جگہ روشانے نے لے لی تھی۔ اسے عذورا نظر نہیں آ رہی تھی، وہ تو سہمی ہوئی روشانے ارسلان تھی۔ کون تھا وہ روشی؟ روشی کون ہے وہ؟ ارسلان شیروانی کی بے بسی کے عالم میں اپنی محبت کو دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ وہ 7 سالہ معصوم بچہ اپنی ماں کو روتے دیکھ خود بھی ساکت آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ اس کی ماں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ روشی میری جان، مجھے بتاؤ کون ہے وہ؟ اس کا باپ بے بسی کے عالم میں اس کی ماں کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کی ماں کے لبوں سے سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی، شہباز ضمیر۔ اس نے لہو رنگ آنکھوں سے خوف سے بری طرح کانپتے تڑپ کر روتی عذورا کی جانب دیکھا۔ شہباز ضمیر؟ اس کی آواز میں چٹانوں سی سختی تھی۔ اس کا تنفس تیز ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں چکر لگاتا شاید اپنے اندر اٹھتے ابال کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بیڈ کی پشت سے لگی بری طرح کانپتی رو رہی تھی۔ نوح کی حالت اس سے خوف میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اس کی جانب نظر گئی تو نوح کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس طرح تو وہ اس سے مزید خوفزدہ ہو جائے گی۔ گہری سانس لے کر وہ اس کی جانب آیا، نرمی سے اسے سینے سے لگا گیا۔ وہ سہارا پا کر مزید بکھرتی تڑپ کر رونے لگی۔
اس نے اسے رونے دیا، نرمی سے پشت سہلاتا، خاموشی سے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلاتا رہا۔ بس، اس نے نرمی سے اسے جدا کرنا چاہا، وہ مزید بری طرح رونے لگی۔ بس بہت رو لیا، چپ ہو جائیں۔ مشکل سے اس کا چہرہ اوپر کی جانب کیے ماتھا چوم کر وہ اس کے ہوش میں پہلی بار اسے اپنے لمس سے آشنا کروایا تھا۔ آج آخری بار رو لیں جو ہوا اس پر، اس کے بعد آپ کبھی نہیں روئیں گی۔ آپ کا گنہگار روئے گا، موت مانگے گا شہباز ضمیر، مگر موت کو بھی اس پر ترس نہیں آئے گا۔ اسے خود میں چھپائے وہ مضبوط لہجے میں بول رہا تھا، مجھے معاف کر دے نو، مجھے آپ سے چھپانا نہیں چاہیے تھا۔ آپ کو حق تھا کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہو، پھر آپ ایک داغدار لڑکی کو بیوی بنانا چاہتے یا نہیں؟ کافی دیر بعد اس کی سسکیاں تھمیں تو وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ اسے واقعی دکھ تھا نو ارسلان کو لائم رکھنے کا، مگر اس کی ذات کے بارے میں وہ اب بھی غلط اندازے لگا رہی تھی۔ آپ چاند ہے نو، بہت خوبصورت، مگر پہنچ سے بہت دور۔ میں اس چاند میں داغ نہیں بننا چاہتی۔ وہ بے دردی سے بولتی اس شخص کو کن چھری سے ذبح کر رہی تھی۔ نو ارسلان از ان لو وتھ یور سول لیڈی۔ اس کے انداز میں سختی تھی، لیکن پھر بھی اس کے الفاظ عذورا پر شبنم کی ٹھنڈی خوشبودار قطروں کی مانند گرے تھے۔ اسے اس کے جسم کے داغدار ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری تو روح تک تار تار ہو چکی ہے نو، آپ کو میری روح سے محبت کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس نے صرف میرا جسم نہیں روندا، وہ میری روح زخمی کر گیا ہے۔ آنکھوں سے بہتا یہ سیال سرخ ہے، میری آنکھیں خون بہاتی ہیں نو، یہ میری روح کی موت پر بھی تو روتی ہیں۔ جسم تو اسی روز ختم ہو گیا تھا جس روز اس بھیڑیے نے بھنبور دیا تھا۔ وہ آنسو صاف نہیں کر رہی تھی، اور نو کو واقعی لگا کہ اس کی آنکھوں سے بہتا یہ بے رنگ مایا سرخ ہے۔ جب بھیڑیے روح کو نوچ کھائیں تو محض چلتی سانسوں کو زندہ ہونا تو نہیں کہتے نا۔ آپ نے ایک زندہ لاش سے محبت کی ہے نو ارسلان، جس کا جسم اس قابل نہیں چھوڑا گیا، اور روح اس قدر چھلنی ہے کہ اس پر مسیحائی کرتے شاید پوری عمر گزر جائے۔ وہ خود اذیتی کے انتہا پر کھڑی، اس کی اذیت حد سے سوا کر گئی تھی۔ اس کی تکلیف پر وہ دوہری تکلیف میں مبتلا ہو رہا تھا۔ میں تمام عمر مسیحائی کروں گا، آپ مسیحا ہونے کا حق دے دے لیڈی۔ آج پہلی بار نو ارسلان نے اس سے کوئی عہد کیا تھا۔ میری محبت کو اپنی خوبصورتی سے مشروط نہیں کریں۔ آج اس کے لہجے میں نرمی تھی، محبت تھی، جسے آج وہ اس سے مخفی نہیں رکھ رہا تھا۔ مجھے بتائیں گے اس راز سے متعلق؟ اس کا نازک وجود خود میں سموئے اس نے سوال کیا۔ وہ پل بھر میں وحشت زدہ سی ہو گئی تھی۔ پسینے کی نندی بوندیں اس کی پیشانی پر چمک رہی تھیں۔ اٹس اوکے، پینک مت ہو، جب کبھی آپ کا دل آمادہ ہو، آپ جب بتا سکیں، میری جانب سے آپ پر کوئی دباؤ نہیں۔ جب کبھی بھی آپ کو لگے کہ نو ارسلان اس قابل ہے کہ اسے اپنے ماضی سے آگاہ کر سکتی ہیں، آپ مجھے پکار سکتی ہیں۔ میں محض آپ سے ایک پکار کی دوری پر ہوں۔ اسے ایک بار پھر اس کی حالت میں جاتے دیکھ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ بنا کسی دباؤ کے اس کے آگے اپنی ذات کھولے۔ ایک مرد نے مجھے اس وقت رسوا کیا جب میری گڑیوں سے کھیلنے کی عمر تھی۔ میری ذات کو روند کر عمر بھر کے لیے ایک داغ میرے وجود پر لگا دیا۔ سب کو پتہ ہے کہ میں ایک ریپ وکٹم ہوں۔ پھر اسی مرد نے مجھے یہ کہہ کر اپنا نام دیا کہ ایک ایسی لڑکی کو کون اپنائے گا جس کے پاس عزت ہی نہ ہو۔ زیادتی میرے ساتھ ہوئی اور عزت بھی میری ہی گئی۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ اور اس کے بعد میری زندگی میں ایک مرد آیا جس نے ایک بزنس ڈیل کے طور پر میرا سودا کر دیا۔ مجھے ایک بار پھر اپنا نام دیا گیا۔ ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ بھروسے لفظ کا مطلب بھی جانتی ہوں گی میں؟ وہ اب بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی ٹھہرے لہجے میں بول رہی تھی۔ آپ بھی تو چھوڑ دیں گے نا مجھے؟ اس کی آنکھوں میں کس قدر خوف تھا، پلکیں جھپک کر وہ آنسو اندر اتارنا چاہ رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے آپ کو چھوڑ کر نو ارسلان زندہ رہ سکے گا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں آگاہی کے کتنے در کھلتے جا رہے تھے۔ نو ارسلان کی آنکھیں چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ دو الگ الگ دلوں میں دھڑکتی دھڑکن ایک ہی ہے۔ اسے چھوڑ کر وہ کیسے زندہ رہ سکتا تھا؟ اگر ڈیل نہیں ہوتی تو وہ کبھی آپ کو آزاد نہیں کرتا عذورا۔ وہ اس کے دل میں کھبی یہ آخری پھانس بھی آج نکال دینا چاہتا تھا۔ اسے پتہ چل گیا اگر میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو۔ ایک اور خدشے نے سر اٹھایا۔ خوف میں مزید اضافہ ہوا۔ اسے بہت جلد پتہ چل جائے گا اس نے کیا کیا ہے اور کس کے ساتھ کیا ہے۔ ایسی جگہ لا کر ماروں گا شہباز ضمیر کو کہ پانی بھی نہیں ملے گا۔ اس پہ گرفت مضبوط کرتے اس کے لہجے میں اتنی ہی سختی تھی۔ فریش ہو جائیں پھر نیچے چلتے ہیں، دادو آپ کا صبح سے انتظار کر رہے ہوں گے۔
اپنی گرفت کچھ نرم کرتا وہ موضوع بدل گیا، شاید اسے نارمل ہونے کے لیے وقت دے رہا تھا۔ وہ اس بات میں گردن ہلا گئی۔ ابھی اس کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ اس پر بیتی ہر بات پوچھتا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی، سائڈ ٹیبل پر رکھے میک اپ ریموور پر نظر پڑنے پر ایک بار پھر سر جھکا گئی۔ اس شخص سے وہ اب کبھی نظریں نہیں ملا سکے گی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر قدموں میں گرتا بے مول ہوا تھا، جو نور ارسلان کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہیں رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے منسلک باتھ روم میں داخل ہوئی، کداور آئینے میں نظر آتا اپنا وجود تک رہی تھی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر آرس پر بہتے چلے گئے۔ آئینے میں اس کی اصل صورت نظر آ رہی تھی، اس کے وجود کا اصل۔ گلابی رنگت کالی شرٹ میں گلال لیے دہک رہی تھی، سرخ و سفید بازو پر ابھرے وہ نشانات، ہر نشان واضح تھا۔ وہ کب سے اس کے سامنے اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک بار بھی اس کی نظروں نے اسے یہ محسوس نہیں ہونے دیا۔ وہ کہہ رہا تھا اسے اس کی روح سے محبت ہے، مگر اس کی روح بھی تو تار تار ہو چکی تھی، وہ تو پوری ہی طرح ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ کافی دیر تک دل کا غبار آنکھوں کے ذریعے نکال لینے کے بعد وہ بھیگا چہرہ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے جانب دیکھنے سے اعتراض برتتے وہ خاموشی سے کمرے سے باہر جانے لگی۔ اس نے اس کی کلائی سے تھام کر روکا تھا۔ گرفت بہت نرم تھی، وہ چاہتی تو آزاد کروا سکتی تھی، لیکن کچھ تو تھا اس گرفت میں۔ وہ سن سی ہوتی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس نے اسی نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بٹھایا، خود اس کے سامنے کارپٹ پر بیٹھے ہوئے اسے حیران کر گیا تھا۔ محرم جانتی ہیں کون ہوتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں بہت غیر متوقع سا تھا۔ عذورا نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ جس کی رسائی آپ کی روح تک ہوتی ہے، آپ کا لباس جو آپ کو ڈھانپ لیتا ہے، آپ کا ہمراز جس سے آپ کا کوئی راز چھپا نہیں رہتا، جسے اللہ نے آپ کے ساتھ کے لیے چنا ہوتا ہے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں میں لیے نرمی سے بول رہا تھا، چشمے کے پیچھے سے جھانکتی ڈارک براؤن آنکھیں سرخی لیے کرب سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ میں آپ کا محرم ہوں عذورا۔ اس کی آنکھیں روانی سے بہہ رہی تھیں۔ ایک جملے میں وہ ساری بات کہہ گیا تھا۔ مجھے آپ سے محبت ہے، آپ جس طرح ہیں اسی طرح۔ آپ کو خود کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے یا کسی سے بھی۔ میں آپ کے وجود کے ہر حصے سے محبت ہے۔ یہ داغ آپ کی خوبصورتی کو متاثر نہیں کرتے۔ آپ ہر حال میں حسین ہیں، بہت حسین ہے عذورا۔ اس کی کلائی پر ابھرے نشان پر لب رکھتے وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ آج پہلی بار تھا کسی نے ان نشانات پر مسیحائی کی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگنے لگیں۔ اس نے بہت نرمی سے اس کے آنسو چن لیے تھے۔ اس کے آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کرتے وہ پہلی بار مسکرایا تھا۔ عذورا نے آج پہلی بار اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھیں چمکنے لگتی تھیں۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ نور نے نرمی سے اسے ساتھ لگایا تھا۔ یہ رہی میڈیکل رپورٹ، یہ اس بچی کی ماں کا بیان۔ اب FIR درج کریں۔ اس سیاہ عبائے میں ملبوس سرمئی رنگ کے حجاب کی چہرے کی گرد لپیٹی ویل چیئر پر بیٹھی سامنے بیٹھے پولیس افسر سے مخاطب تھی، جو ہاتھوں میں کاغذات لیے کھسیانی ہنسی ہنس رہا تھا۔ لیلا جی، وہ بہت بڑے لوگ ہیں، کیوں ان غریب غربا کے لیے اپنا اچھا خاصا چلتا ہوا آرگنائزیشن بند کروانا چاہتی ہیں؟ وہ افسر اس کی جانب جھکتا قطرے رازداری سے بولا، آپ FIR درج کریں، ورنہ آپ جانتے تو ہیں جہاں لیلا جمال اکبر موجود ہوں وہاں میڈیا بن بلائے پہنچ جاتا ہے۔ آپ کی نوکری چلی گئی تو آپ کا شمار بھی انہی غریب غربا میں ہونے لگے گا۔ وہ طمانیت سے مسکراتی بولی۔ اس افسر کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا تھا۔ آپ جب وہاں پہنچی تو کیا دیکھا آپ نے؟ کیا کیا تھا حمزہ شاہ نے آپ کی بیٹی کے ساتھ؟ اس کا رخ اب آرزو کی جانب تھا جو لیلا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے کال کی تھی، میں جب وہاں پہنچی تو میری بیٹی سامنے نہیں تھی، تو آپ اس پر حملہ ہو گئیں؟ وہ اسے بیچ میں ہی روکتا ہوا بولا۔ اس نے مجھے جنسی طور پر ہراس کرنا شروع کر دیا تھا، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی خود کو محفوظ کرنے کی۔ اس پر حملہ میں نے اپنے بچاؤ میں کیا تھا، لیکن میں مقابلہ نہیں کر پائی اس کا۔ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ کس طرح ہراس کیا اس نے آپ کو؟ اس کے سوال پر لیلا نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ مجھے چھو رہا تھا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے بولی تھی، جی بی بی، کس طرح چھو رہا تھا یہی تو پوچھ رہا ہوں میں۔ اس نے صفاقی کی انتہا کر دی تھی۔ یہ کس طرح کے سوالات کر رہے ہیں آپ اس سے؟ لیلا کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ لیلا جی، تفتیش ابھی شروع ہوئی ہے، سوالات تو اسی طرح کے ہوں گے۔
آپ اور ہم تو نہیں جانتے نا کہ میڈم کے ساتھ زیادتی ہوئی بھی ہے یا؟ وہ صفاقی سے بولا۔ میری ماں نے تو کیس واپس لے لیں، اس سے کئی زیادہ سوالات آپ سے کورٹ میں پوچھے جائیں گے۔ کیس کسی صورت واپس نہیں لیں گے ہم، لیلا نے برہمی سے کہا۔ میں تو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا تھا جی، سزا تو اسے ویسے بھی نہیں ہونی، یہ آپ بھی جانتی ہیں، لیکن بدنامی کا انتقام کہیں اس کا باپ لیلا جمال اکبر سے نہ لے لے۔ آپ جانتی ہی تو ہیں جی، وہ محض عورتیں چاہیے ہوتی ہیں، اب چاہے وہ اپنے پیر پر کھڑی ہو یا… اس کے وجود کو تکتے اس نے خباثت سے بات ادھوری چھوڑی۔ حیرت انگیز طور پر لیلا غصے میں نہیں آئی، وہ مسکراتی ہوئی اپنے ہاتھوں میں موجود پین گھما رہی تھی۔ آپ جیسے افسر ہی ہوتے ہیں جن کے خوف سے عورتیں رپورٹس نہیں درج کرواتی، اس نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی لڑکی کو اشارہ کیا باہر چلنے کا۔ عشق تو وہ ہے جو عاشق کو دشت نینوا میں لا کر شدت پیاس سے میزبانی کرے اور بدلے میں لہو مانگے۔ شام کا ملگجا سا اندھیرا ہر طرف چھا رہا تھا۔ وہ ہسپتال سے نکل رہا تھا جب موبائل پر رنگ ہوئی۔ نمبر دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ نمبر اسے اچھی طرح ازبر تھا۔ جی کہیے۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں خیال آیا کہ کال ریسیو ہی نہ کرے۔ اگلے لمحے وہ موبائل کان سے لگائے ہوئے بول رہا تھا، دارم۔ اگلی جانب سے اس کی بھیگی ہوئی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ دارم نے گہری سانس لی۔ مایو ہے آج میری، 2 دن بعد نکاح۔ وہ نہ جانے اسے کیا بتا رہی تھی، لیکن دل میں یکدم ہی درد سا اٹھا تھا۔ اس کی آواز میں چھپا کرب اسے شدت سے محسوس ہوا تھا۔ میں نے ہمیشہ آپ سے ایک ہی چیز مانگی دارم، اور آپ نے ہمیشہ مجھے دھتکار دیا۔ آج میں آپ سے بہت بے ضرر سی خواہش کر رہی ہوں، ہو سکے تو پوری کر دیں۔ اس کی بھیگی آواز ایک بار پھر آئی۔ وہ سن سا کھڑا تھا، آواز حلق میں ہی کہیں دم توڑ رہے تھے۔ عشق تو وہ ہے جو صحرا میں اپنے عاشق کے دل کے ٹکڑوں سے اس کی ویرانیاں آباد کرے۔ اپنی شادی کی دعوت دینے کے لیے کال کی ہے میں نے آپ کو۔ کزن کا ہی صحیح بچپن سے تعلق رہا ہے ہمارا۔ میں چاہتی ہوں، کہتے ہیں مرنے والے کی آخری خواہش ضرور پوری کرتے ہیں۔ میری محبت مر رہی ہے، میں مر رہی ہوں دارم اصفہان، اور میں چاہتی ہوں کہ جنازے پر آپ ضرور شرکت کریں۔ بھیگی آواز اب سسکیوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ سسکیوں کے درمیان بول رہی تھی، کریں گے نا میری خواہش پوری؟ وہ سسکیوں کے درمیان بولتی سراپا سوال تھی، اور وہ اس کے پاس اس کے لیے آج بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ کو دیکھنے کا، آپ کو چاہنے کا حق میرے پاس نہیں ہوگا۔ آپ کے جس لمس کی خواہش میں میں جیتی رہی وہ کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ جس شدت سے میں نے آپ کو چاہا، آپ کی محبت اتنی ہی شدت سے مجھے توڑ دیا دارم۔ ٹوٹی کرچیاں سمیٹ کر کل مجھے دلہن بنایا جائے گا۔ تازہ قبر پر تو دشمن بھی فاتحہ پڑھنے آ جاتے ہیں دارم، میری محبت کی قبر پر آپ فاتحہ پڑھنے نہیں آئیں گے؟ وہ آج اس کی جان لینے کے در پہ تھی۔ عمل اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اس کی سسکیوں میں مزید اضافہ ہوا۔ عمل زندہ ہے دارم، محبت مر گئی ہے۔ ٹوں ٹوں کی آواز پر دارم بے خیالی میں ہاتھ میں موجود فون دیکھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی، تڑپ تو وہ بھی رہا تھا۔ عشق تو وہ ہے جو اپنی آتش سے قلب عاشق میں بے قراری کو شاد رکھے، ایک چنگاری کو سلگاتا رکھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر کراچی کے زرعی علاقے کے ایس پی سکندر محمود کو یہ ویڈیو ہمیں ملک کے ایک کامیاب آرگنائزیشن جو کہ پچھلے 12 سالوں سے عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں، العنکبوت کی جانب سے جاری کی گئی، جس میں سکندر محمود صاحب واضح انداز میں وکٹم کو ہراساں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ نہ صرف وکٹم سے بلکہ انہوں نے آرگنائزیشن کے اونر لیلا جمال اکبر سے بھی انتہائی نازیبا گفتگو کی ہے۔ ملک کے قوم کے رکھوالے کی جب اس طرح کے سوالات کریں کہ نہ صرف وکٹم کو بلکہ ساتھ کھڑی عورتوں کو بھی ہراساں کریں گے تو اب گنجائش کہاں بچتی ہے؟ ملک کے ہر بڑے چینل پر پچھلے 1 گھنٹے سے وقتاً فوقتاً یہ خبر نیوز اینکر چیخ چیخ کر پڑھ رہی تھی۔ العنکبوت کے بالائی منظر پر موجود دیوار پر نصب بڑے سے LED پر بھی یہ منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ آج کے ہر ٹاک شو میں یہی ٹاپک زیر بحث تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا تھا، لیکن یہ تو طے تھا کہ ایس پی سکندر محمود کم از کم بھی 6 مہینے کے لیے سسپینڈ ہونے والا تھا۔ وہ لیلا جمال اکبر تھی، خود پر پڑی ایک گندی نظر کا حساب لینا جانتی تھی۔ وہ تفکر بھری مسکراہٹ لیے آرزو کی جانب دیکھ رہی تھی جو بھیگی آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ مشکل ضرور تھا، ناممکن نہیں تھا، انہیں ان کی منزل مل کر رہے گی، ضرور ملے گی۔ آرزو چلتی ہوئی اس کی قریب آئی، اس کی ویل چیئر کے سامنے زانوں پر بیٹھی، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے آنکھوں سے لگاتی، لب رکھتی، پھوٹ پھوٹ کر روئی۔
فرشتوں کو نہیں دیکھا میں نے لیلا، لیکن اگر فرشتے نظر آتے تو آپ جیسے ہوتے۔ انسانوں کے روپ میں بھی تو فرشتے ہوتے ہیں نا۔ آپ میرا فرشتہ ہیں لیلا، آپ میرا فرشتہ ہیں۔ وہ آخری جملے کی گردان کرتی رو رہی تھی۔ میں انسان ہوں آرزو، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ گناہوں سے پاک نہیں ہوں، مکمل معصوم نہیں ہوں، بہت اچھی مسلمان نہیں ہوں، لیکن مسلمان ہوں۔ اگر تم میں سے کسی ایک معصوم کو بھی میرے وسیلے سے انصاف مل سکا تو میرا بیڑا پار ہے آرزو۔ میں اپنے اللہ کے دربار میں سرخرو ہو جاؤں گی۔ اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتی وہ نرمی سے بول رہی تھی۔ جمال اکبر کی نظریں اس کے شفاف چہرے پر ٹکی تھیں، بے ریا معصوم چہرہ۔ اس چہرے سے صرف انہیں ہی محبت نہیں تھی، ایک مجمع تھا جو لیلا جمال اکبر سے محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی ویل چیئر لے کر گاڑی تک آئے، اسے بازو میں اٹھا کر سیٹ پر بیٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھے۔ ہر بار بچ نہیں سکتے یہ جمال، ان درندوں کو اس روز اسی دنیا میں اللہ کے قہر کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ پرامید لہجے میں بولی، اسی ملک میں اسی قانون کی مدد سے۔ وہ بھی پرجوش تھے۔ قانون کی ایک رکھوالے کا اصل چہرہ دیکھ کر بھی یہ امید ہے تمہیں؟ اس کا موڈ ملک کے نام سن کر خراب ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی اتنا سب کچھ کھونے کے بعد بھی اس کے شوہر کو اس ملک سے اتنی محبت کیوں تھی۔ یہ واحد چیز تھی جس میں ان دونوں کا اختلاف ہوتا تھا۔ اس کا شوہر پکا محب وطن پاکستانی تھا اور وہ اس ملک سے اتنی ہی منتفر۔ جتنا بڑا وہ نقصان اس کا ہو چکا تھا، اس کی نفرت بجا تھی۔ تمہارے بالوں کا کوئی خیال نہیں رکھتا تھا، دیکھو کیا حشر ہو رہا ہے۔ وہ تیل ہاتھوں میں لے کر اس کے بالوں میں لگاتے صاف صاف متاسف انداز میں بول رہے تھے۔ نو آفس میں تھا، وہ یونیورسٹی سے واپس آ کر ان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ اس کے بالوں کا جوڑا کھول کر اس کے سر کی چمپی کر رہے تھے۔ لمبے بھورے بال کس قدر رف ہو رہے تھے۔ وہ تیل لگانے کے ساتھ ساتھ اس سے اس کی فوائد بھی گنوا رہے تھے۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے ان کی باتیں سنتی، آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ حرکت کرتے اسے سکون بخش رہے تھے۔ دار آئلنگ کرتا تھا میرے بالوں میں دادو۔ وہ ہنستی ہوئی ان کی پریشانی دور کرنے کی غرض سے بولی۔ ساری محبت، تمام توجہ یہیں لٹا دیں گے کیا اختر صاحب؟ وہ کافی دیر سے ان دونوں کو مصروف دیکھ رہا تھا، مسکراتا ہوا قریب آ بیٹھا۔ عذورا کچھ سمٹ سی گئی، نو کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ ابھری۔ یہ محبت اور توجہ اسے دینا تمہارا کام ہے، تم اسے وقت ہی کب دیتے ہو؟ سارا دن تو یہ میرے پاس بیٹھی رہتی ہے۔ اس کے آتے ہی وہ اپنے شکوے لیے شروع ہو چکے تھے۔ مجھے تو عذورا سے زیادہ آپ بیوی والی فیلنگ دیتے ہیں دادو، گھر آتے ہی بیویوں کے انداز میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ دلچسپ نگاہوں سے عذورا کی جانب دیکھتا وہ شرارت سے بولا، اپنی مصروفیت کم کر لو نو، اب یہ تمہاری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ میری بچی کے ساتھ کوئی ناانصافی برداشت نہیں کروں گا میں۔ وہ خفگی سے رخ پھیر کر بولتے واقعتاً روٹھی محبوبہ کا ثبوت دے رہے تھے۔ کیا آپ کو یہ شکوہ ہے کہ میں آپ کو وقت نہیں دیتا لیڈی؟ وہ چشمے کے پیچھے سے ڈارک براؤن آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے گھمبیر لہجے میں بولا، نہیں دادو، مجھے ویسے بھی ان کا وقت نہیں چاہیے۔ آپ اتنے ہینڈسم ہیں، میں تو بس اپنے کیوٹ سے دادو کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے خوش ہوں۔ وہ اس کے ویل چیئر کو کچھ اپنی جانب کرتی لاڈ سے بولی، وہ تو پہلے اس پہ وارے صدقے جاتے تھے، اس لاڈ پر تو گویا ساری محبت کا محور ہی وہ بن گئی۔ کیوں نہیں میری بچی، لیکن اس کی رسی بھی تو کس کر رکھو۔ وہ کہاں اس کی بات سے اختلاف کر سکتے تھے۔ نوح نے ان کی جانب دیکھا جو پوری آستین پر ڈھیلی سی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ بھورے بال کمر پر بکھرے اس کی توجہ کھینچ رہے تھے۔ وہ بالوں کو اکثر جوڑے میں قید رکھتی تھی، یہی وجہ تھی کہ شاید اس نے اس کے بال نہیں دیکھے تھے۔ اختر شیروانی کے ساتھ وہ کافی مانوس سی ہو چکی تھی، اس وقت بھی وہ خاصی فریش سی لگ رہی تھی۔ دادو ڈنر کر لیا آپ نے؟ اس نے نرمی سے سوال کیا۔ ہاں، آج عذورا نے بہت زبردست پاستا بنایا تھا۔ ان کی بات پر اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ مطلب شادی کے بعد پہلی بار اس کی بیوی نے کچھ بنایا اور اسے ہی محروم رکھا گیا تھا۔ عذورا مجھے کھانا نکال کر دیں، مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ یکدم ہی رقابت کا احساس ہوا تھا۔ سنجیدگی سے بولتے جیب میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اختر شیروانی نے مسکراہٹ دبا کر اس کی جانب دیکھا، جیسے پہلے ہی جانتے ہوں کہ وہ یہی کرے گا۔ اس کی رگوں میں ان کا ہی خون تھا، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھے۔ عذورا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ اب کیا باگڑ بلّا دادو سے بھی جیلس ہوگا؟ جل جل کر بال جھڑ جائیں گے اس باگڑ بلے کے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی پاستا باؤل میں نکال کر مائکرو ویو میں رکھ رہی تھی۔ آپ کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ میرے بالوں سے جلنا چھوڑ دیں۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کچن کی جانب اندر ہی آ کھڑا ہوا۔ عذورا نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا، مطلب وہ سب سن چکا تھا۔ میں کہہ رہی تھی میرے بال بہت ویک ہو گئے ہیں۔
پھولے گالوں کو پھلا کر دانت نکالے معصومیت سے کہا گیا۔ نوح اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اتنی جلدی تو ہماری حکومت بھی اپنے بیانات تبدیل نہیں کرتی لیڈی، جتنی جلدی آپ بات بدلتی ہیں۔ اس کے نزدیک آ کر مائکرو ویو بند کر کے اس نے پاستا باؤل میں نکالا، ساتھ ہی سنجیدہ سی نگاہ اس پر ڈالی۔ پاستا لیے ٹیبل پر آیا تھا۔ عذورا نے للچائی نظروں سے پاستا کی جانب دیکھا۔ اسے رات میں اکثر بھوک لگ جاتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے لیے تھوڑا سا پاستا رکھ دیا تھا، مگر بھلا ہو نوح ارسلان کا، کبھی اس کا بھلا نہیں سوچتا تھا۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے نوح نے اس کی جانب دیکھا جو ہنوز پاستے پر ہی نگاہیں جمائے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ رکھے بیٹھی تھی۔ آپ کو کھانا ہے؟ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے نوح نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آفر پر بنا تکلف سے کام لی اس نے نہ صرف گردن اس بات میں ہلائی بلکہ ایک اسپون بھر کر اپنے منہ میں ڈال کر باؤل لے کر خود بیٹھ گئی۔ نوح بھرے منہ اور کھلی آنکھوں کے ساتھ اسے مزے سے کھاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کا منہ شاید اس قدر اسی وجہ سے بھر گیا تھا کہ وہ کچھ کہہ نہ سکے، اور وہ واقعی کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یہ میں نے اپنے لیے رکھے تھے، اس نے مطلع کرنا ضروری سمجھا۔ سیریسلی لیڈی؟ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا جو اب ایک چمچ پر ٹرکھا کر خود مزے سے پورا پیالہ ہضم کر گئی تھی۔ کل وہ نارمل نہیں ہو رہی تھی اور آج وہ نارمل ہوئی تو اس حد تک ہو چکی تھی۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس لڑکی کو سمجھ پانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ پانی؟ اس نے پانی کی بوتل پاس پڑنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہلکا سا ہنستا اسے پانی کی بوتل تھما کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ایک کپ کافی لے کر آئے اندر کمرے میں، وہ اسے کہتا ہوا کوئی فائل اٹھائے اسٹڈی کی جانب گیا تھا۔ رات لمحہ بلمحہ رنگوں میں ڈھل رہی تھی۔ لیمپ کی جلتی روشنی میں وہ سنجیدگی سے اس فائل کے ساتھ تمام تر دستاویز اکٹھے کر رہا تھا۔ کافی؟ وہ فائل اسٹڈی کر رہا تھا۔ اس کی آواز پر کافی کا مگ اس کے ہاتھ سے لیتے اس نے فائل کا رخ اس کی جانب کیا۔ عذورا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا جو کپ لبوں سے لگائے کڑوا محلول اپنے اندر اتارتا اسے پڑھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرتی جا رہی تھیں۔ یہ تو آپ نے الفاظ حلق میں ہی کہیں دم توڑ رہے تھے۔ کتنی بدگمان تھی وہ اس سے۔ نوح ارسلان واقعی بند کتاب جیسا تھا جسے ورق دا ورق پڑھنے کے بعد بھی اسے سمجھنا مشکل، بہت مشکل تھا۔ وہ پراپرٹی کے ٹرانسفر پیپرز تھے۔ میں نے اپنے تمام تر شیئرز آپ کے نام کر دیے ہیں، تو اب آپ مکمل طور پر ارسلان گروپ آف کمپنیز کی اونر ہیں۔ اس کے چہرے پر وہی ازلی اطمینان تھا جو اس کا خاصہ تھا۔ نوح آپ یہ میرے نام کیوں کر رہے ہیں؟ وہ متحیر سی اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ یہ شخص کب کیا کر جاتا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ کا حق مہر ہے یہ، ان پیپرز پر دستخط کریں، کل ہی آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائیں گے تمام تر چیزیں۔ وہ اطمینان سے بولا۔ عذورا کو چہرے پر کتنے ہی رنگ آ کر گزرے تھے، خوشی کے، کرب کے، ندامت کے۔ اسی کمپنی کے شیئرز کے لیے تو اس نے کیا کچھ کیا تھا اسے۔ یہ شخص اپنی محبت میں اس سے بہت اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے قد تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ نوح یہ آپ کی ملکیت ہے، وہ لرزتے لہجے میں بول رہی تھی۔ نوح ارسلان کو اپنی ملکیت اور اپنی دسترس میں صرف آپ کی محبت چاہیے لیڈی۔ بری آنکھوں میں دیکھتا وہ دھیرے سے بولا۔ عذورا سن سی کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ کوئی اتنی محبت کیسے کر سکتا تھا اس سے؟ کیا واقعی وہ اس قابل تھی کہ اس سے اس قدر چاہا جائے؟ اسے کلائی سے تھام کر وہ اسے ساتھ لیے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ اس کے پہلو کی میٹھی حدت اسے ماحول میں گھلی سرد مہکی ہواؤں کی خنکی سے بچائیں خود میں سموئے ہوئے تھی۔ اس کے بالوں سے تیل کی خوشبو آ رہی تھی، بھینی بھینی سی۔ دل میں خواہش ابھری کہ بالوں کی نرمی انگلیوں کے پوروں پر محسوس کرنے کی۔ اس نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو چھوا، گویا دل کی خواہش کی تکمیل کی تھی۔ آپ کو میں نے کسی ڈیل کے لیے نہیں اپنایا عذورا، آپ میری دل کی خواہش ہیں، میری روح کی ساتھی ہیں۔ اپنے دل سے میرے لیے تمام تر بدگمانیاں نکال دیں۔ وہ اس کی انگلیاں اپنی پوروں سے سہلاتا نرمی سے بول رہا تھا، اس کی سماعت میں رز کھول رہا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ بدگمانیوں کے بادل تو اسی روز چھٹ گئے جس دن اس نے اس کے اصل کے ساتھ اسے قبول کیا۔ کتنا معتبر ہو گیا تھا وہ اس کی نظروں میں۔ جی جناب، تو یہ تھی جان ادا کی 18ویں قسط، بہت مزے کی، رومانٹک سی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اگر انجوائے کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیا کریں تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو اور آپ کے لیے اچھے اچھے ایپیسوڈس لاتی رہوں۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے انتظار کریں۔ خوش رہیں پیارے لوگوں۔